بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے تفسیر قرآن کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم نے پچھلے جمعہ سورۃ الجن کی تفسیر ختم کی تھی اور آج ہم سورۃ المزمل کی تفسیر پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر میں یا کپڑے میں لپٹنے والے. المزمل، جو شخص اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لے یا کسی کپڑے میں لپیٹ لے، اس کو المزمل کہا جاتا ہے. یہ ایک وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی وصف کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اظہار محبت بھی ہے. محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک وصف کے ساتھ ذکر فرمایا اور ان کو پکارا، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب ابھی ابتدائے وحی کا دور تھا، یعنی ابھی وحی نازل ہونے کا زمانہ شروع ہی ہوا تھا. اور خاص طور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اپنے گلے کے ساتھ لگا کر ان کو دبوچا، اور بہت ہی زور سے دبوچا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف بھی محسوس ہوئی. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا. چنانچہ اسی خوف کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنے گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے چادر میں لپٹنے والے میرے پیارے نبی، اب چادر میں لپٹ کر لیٹنے کا موقع نہیں، بلکہ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ اور رات کی نفل نماز ادا کرو، رات کو تہجد کی نماز ادا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے، چادر لپیٹ کر آپ لیٹے ہوئے تھے، خوف کے عالم میں تھے، تو اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اپنی اس حالت سے نکلو، اپنی اس حالت سے، خوف کی حالت سے. چادر لپٹنے کا وقت نہیں، چادر لپیٹ کر لیٹنے کا وقت نہیں. آپ اٹھیں، اب چھوڑ دیں اپنے بستر کو، چھوڑ دیں اپنی اس چادر کو، اور کھڑے ہو جائیں، اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ رات کی تہجد کی نماز ادا کریں، جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات جو اسی آیت کی تفسیر میں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند ہو گیا. اس کی وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس پہلی مرتبہ اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا، وہ فرشتہ دوبارہ کیوں نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. اس پیریڈ کو، جس پیریڈ کے اندر وحی کا نزول رک چکا تھا، اس پیریڈ کو شریعت کی اصطلاح میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. فترۃ الوحی یعنی وہ فترہ یا وہ پیریڈ یا وہ زمانہ جس کے اندر وحی کا نزول رک چکا تھا. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی فرشتہ آیا
یعنی جبریل امین نازل ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف پیدا ہوا. آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا, آپ ڈر گئے. جس حالت میں انہوں نے جبریل امین کو دیکھا تھا اس سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا, اور آپ فوراً لوٹے اپنے گھر کی طرف, اور اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر میں لپیٹ دو یا مجھے چادر اڑا دو. تو اس کے بعد پھر جو صورت نازل ہوئی وہ صورت تھی اگلی صورت, یا ایھا المدثر قم فانذر. المزمل کا معنی ہے چادر لپیٹ کر لیٹنا, اور المدثر کا معنی ہے کمبل لپیٹ کر یا کوئی موٹا کپڑا لپیٹ کر لیٹنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایھا المدثر, اے کمبل میں یا موٹے کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی, قم, کھڑے ہو جاؤ. اب لیٹنے کا ٹائم نہیں, کھڑے ہو جاؤ. فانذر, اور نکلیں اپنی قوم کی طرف, اور قوم کو جا کے ڈرائیں اللہ کے عذاب سے, کہ وہ قوم جو شرک کے اندر مبتلا تھی ان کو شرک سے منع کریں, اور ان کو سمجھائیں کہ اگر شرک سے توبہ نہیں کرو گے, شرک کو نہیں چھوڑو گے, تو پھر یقیناً تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ دو قسم کی روایات ذکر کی گئی ہیں. تو ان دونوں روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ حالت کیا تھی؟ کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والی جو حالت تھی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس حالت کو چھوڑ دو اور آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کے کیا کریں؟ قم اللیل, رات کو کھڑے ہو کر آپ قیام پڑھیں, قیام کی نماز, یعنی رات کو تہجد کی نماز ادا کریں. تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا. وہ بہت بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ابتدائی وحی کا زمانہ تھا. تو بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پر قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے, تو اب آپ لوگوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں, لوگوں تک اللہ رب العزت کی وحی پہنچائیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا تھا. تیار کرنے کے لیے کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندے کے لیے کوئی کام مشکل ہو, میری بات توجہ سے سنیے, اگر انسان کے لیے کوئی کام مشکل ہو, یعنی انسان کسی کام کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہو, تگ و دو کر رہا ہو, محنت کر رہا ہو, لیکن وہ کام ہو نہیں رہا, وہ مختلف وسائل اور سورسز استعمال کرتا ہے, لیکن وہ کام ہونے کا نام نہیں لیتا, مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا, اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کریں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں, اور پھر سجدے کی حالت میں گڑ گڑا کر روئیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, پھر اللہ رب العزت آپ کی ان مشکلات کو آسان کر دے گا. اور یہ تو خود اللہ رب العزت رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں, من یستغفرنی فاغفر لہ, تو میں سے کون ہے کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. من یسألنی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے. تو انسان جو مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہو, مشکلات سے نکلنا چاہتا ہو, اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ وہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز, تہجد کے لیے کھڑا ہو اور حسب استطاعت وہ تہجد کی نماز ادا کرے, اور وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرے, سرگوشی کرے اللہ رب العزت سے, اللہ رب العزت سے مانگے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی کاموں کو آسان کر دے گا. یہ چیز میں نے جو اخذ کی ہے وہ اس سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات سے اخذ کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے اور بڑا مشکل مشن جو تھا، بڑا کٹھن مشن جو تھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا تھا۔ اس تیاری کے لیے کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تیاری اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ کیسے تیار کریں؟ اس کے لیے آپ کو نماز تہجد پڑھنی ہوگی۔ اچھا جی، کتنی نماز تہجد پڑھیں؟ فرمایا قم اللیل، پوری رات نماز تہجد پڑھو، الا قلیلا، ہاں رات کا کچھ حصہ آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ پوری رات، ویسے پوری رات آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات کے اندر بھی بیان کی ہے کہ کانوا، وہ متقین کی صفات میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ متقین جو ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قلیلا من اللیل، رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں، اور زیادہ تر حصہ کیا کرتے ہیں؟ رات کا زیادہ تر حصہ کیا کرتے ہیں؟ وہ موبائل میں نہیں گزارتے، چیٹنگ کرتے ہوئے، سوشل میڈیا پہ مختلف چیزوں کو دیکھتے سنتے ہوئے نہیں، مختلف چینلز کو دیکھتے ہوئے نہیں، ریموٹ کے ساتھ حرکت دیتے ہوئے، کبھی یہ چینل کبھی وہ چینل، کبھی یہ چیز کبھی وہ چیز، نہیں، بلکہ رات کا زیادہ تر حصہ، متقین لوگوں کی صفت کیا ہے کہ رات کا زیادہ تر حصہ کس میں گزارتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، قم اللیل، اللیل پوری رات کو کہا جاتا ہے، پوری رات کھڑے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ عبادت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، الا قلیلا، ہاں رات کے کچھ حصہ آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نصفہ، رات کا آدھا حصہ نماز پڑھیں، آدھا حصہ سو جائیں، او انقص منہ قلیلا، یا پھر آپ کیا کریں؟ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پوری رات کا حکم دیا، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آرام کر سکتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ آدھی آدھی رات کر لیں، آدھی رات آرام کرنے کے لیے اور آدھی رات جو ہے وہ عبادت کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا او انقص منہ قلیلا، یا پھر آدھی رات سے کچھ کم کر لیجیے، اور کچھ کم کا معنی یہ ہے کہ 1/3، رات کے 3 حصے کر لیں، آپ ایک حصہ عبادت کریں، 2 حصے آرام کریں، یا پھر او زد علیہ، یا پھر آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں، یا کم کر لیں یا زیادہ کر لیں۔ اگر آدھی رات سے زیادہ کریں گے تو کتنا ہوتا ہے؟ 2/3 ہوتا ہے، کہ آپ 2/3 نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کریں، عبادت کریں، اللہ سے سرگوشیاں کریں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے آرام کے لیے خاص کر لیں۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز سمجھ لیں آپ کہ آپ پوری رات یعنی کچھ حصہ چھوڑ کر پوری رات قیام کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا کہ آپ رات کو سوتے بھی تھے اور رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یا پھر رات کے آدھے 2 حصے کر لیں، آدھا حصہ عبادت کے لیے، آدھا حصہ آرام کرنے کے لیے، یا پھر رات کے 3 حصے کر لیں۔ تو اس طرح ایک حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے ہو، 2 حصے آرام کرنے کے لیے ہو، یا پھر 2 حصے عبادت کے لیے اور 1 حصہ آرام کرنے کے لیے ہو۔ تو مختلف آپشنز دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا جی، اس قیام کے اندر چاہے آپ آدھی رات کریں، چاہے آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ، جتنا بھی قیام کریں اس میں کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قیام کے اندر آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یہ جو ترتیل ہے نا، اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تیز رفتاری نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تدبر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ترتیل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس طرح ادا کریں کہ وہ لفظ جو ہے اس کا معنی مفہوم آپ کے دل میں اترتا چلا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھیں، یہ نہیں کہ الفاظ کو گڑمڑ کر دیں، نہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے ملکوں کے اندر تراویح کی نماز میں، خاص طور پر تراویح کی نماز میں، اور وہ بھی سارے حافظ نہیں کرتے، لیکن کئی حافظ کیا کرتے ہیں کہ صرف یعلمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے، بس یعلمون تعلمون، بس باقی کچھ سمجھ نہیں آتی، تو وہ الفاظ کو گڑمڑ کر کے پڑھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتے، تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، الفاظ کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن مجید
کے ساتھ مذاق ہے جو کہ حرام ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھیں، ایک ایک لفظ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے کون سا لفظ پڑھا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ قرآن تغنی کے ساتھ یعنی ترنم کے ساتھ پڑھیں، ترنم کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منی، جو قرآن کے اندر ترنم نہیں کرتا یعنی اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، ترنم کے ساتھ قرآن کی قرأت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ترنم بھی مطلوب ہے، ترنم اچھی آواز کے ساتھ۔ اللہ نے اگر کسی کو اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ترنم کے اندر شامل ہیں، ترتیل کے اندر شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خصوصی طور پر نماز تہجد کے اندر قرأت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے عین مطابق قرأت کرتے تھے، عین مطابق ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، ایک ایک آیت پہ سٹاپ کرتے، کئی آیتوں کو ملاتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رکتے تھے، الرحمن الرحیم پڑھ کر رکتے تھے، مالک یوم الدین پڑھ کر رکتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر آپ رکتے تھے، ایک ایک آیت پہ رک جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ترتیل، اس کو ترتیل کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات کے جو آخر ہوتا ہے نا اس کو لمبا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں یا حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین کو لمبا کرنا یعنی آیات کے اواخر کو لمبا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت قرآن جو ہے اس کی یہ صفت تھی، اس کی ایک کیفیت تھی، اس طرح سے قرأت قرآن کرنی چاہیے۔ لیکن بعض ائمہ پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو پوری سورۃ فاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں، پوری سورۃ فاتحہ۔ ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایک صاحب کو اوقاف نے بھیجا نماز تراویح پڑھانے کے لیے میری مسجد کے اندر۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں پڑھا سکتا تھا تراویح، تو میں نے اوقاف سے طلب کیا کہ کسی کو بھیجیں۔ انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا، وہ حافظ قرآن بہت اچھے تھے، ان کا حفظ بہت اچھا تھا، قرأت بھی اچھی تھی، لیکن انہوں نے جناب قیام اللیل کے لیے میں نے بلایا تھا، تو قیام اللیل میں انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پوری سورۃ فاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ ڈالی۔ پتہ کیا ہوا پھر؟ انہوں نے بس وہ نماز پڑھائی، اس نماز کے بعد میرے نمازیوں نے اس سے کہا کہ آئندہ آپ نے نہیں آنا، آئندہ آپ نے ہماری مسجد میں قیام پڑھانے کے لیے نہیں آنا۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت پر یہ ترتیل کا تقاضا ہے، ورتل القرآن ترتیلا کا تقاضا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ ایک ایک آیت پہ آپ سٹاپ کرتے تھے، رکتے تھے اور لمبا کرتے تھے ہر ایک آیت کو۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرأت کرتے تھے نا تہجد کی نماز کے اندر، جہاں پر ایسی آیت آتی جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر سبحان اللہ کہتے تھے، جہاں پر جنت کا ذکر ہوتا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کرتے تھے، جہاں جہنم کا ذکر آتا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، جہاں رحمت کا ذکر آتا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو روک کر اللہ رب العزت کی رحمت کا سوال کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے ترتیل میرے بھائیوں، کہ انسان قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، یکسو ہو کر پڑھے، غور و فکر کے ساتھ پڑھے، ایسا غور و فکر اور ایسا تدبر کہ ان آیات کو جن کو وہ پڑھ رہا ہے ان آیات کا معنی مفہوم اس کے دل میں اترتا چلا جائے۔ یہ چاشنی ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے جو سب کو محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی۔ رتل القرآن ترتیلا۔ اچھا جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قیام اللیل کا اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ کے اوپر ایک بھاری بات نازل کریں گے۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بھاری بات ہے۔ بھاری کس اعتبار سے ہے؟ کئی اعتبارات سے، ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ بھاری
ایک تو نازل ہونے کے وقت یہ قرآن مجید بہت بھاری تھا، اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، سخت سردی کی راتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل امین وحی اتار کر واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا تھا، پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، اور وہ کب؟ جب سخت سردی کی راتیں ہوتی۔ یہ بوجھ تھا، یہ وحی کا، قرآن کا بوجھ تھا۔ اور اسی طرح ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی، یعنی قریب قریب بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی ٹانگ جو ان کی ٹانگ پہ رکھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ محسوس ہوا میری ران کے اوپر، کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ران ابھی کچلی جائے گی۔ یہ بوجھ تھا، یہ قرآن کا بوجھ تھا، یہ اس وحی کا بوجھ تھا جس کے لیے اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام آپ پر نازل کریں گے۔ تو نازل ہوتے وقت یہ ایک بوجھ محسوس کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پھر یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام یہ اس اعتبار سے بھی بھاری ہے کہ یہ باقی تمام کے تمام کلاموں سے بھاری ہے، یعنی باقی جتنے بھی کلام ہیں وہ سارے کے سارے اس قرآن مجید کے سامنے ہیج ہیں، اس اعتبار سے بھی قرآن مجید بھاری ہے۔ تیسرا، قرآن مجید اس اعتبار سے بھاری ہے کہ اس پر عمل کرنا بھاری ہے۔ قرآن مجید حکم دیتا ہے، یہی حکم آپ لے لیں کہ رات کو کھڑے ہونے کا، آدھی رات یا 1/3 یا 2/3 آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہوں، کیا یہ حکم بھاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت بھاری ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازیں پڑھنے کا جو اللہ نے حکم دیا وہ حکم بھی بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے، ہاں الخاشعین جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، جن کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنا ہے، موت آ جائے گی اور پھر ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، تو جن کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز کون سی نماز ہوتی ہے؟ عشاء کی اور فجر کی نماز۔ تو یہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، سچے ایمان والوں پر یہ نماز بھاری نہیں ہوتی۔ کس پر بھاری نہیں ہوتی؟ کس پر بھاری نہیں ہوتی؟ سچے مومنوں پر۔ اور آپ جب کہہ رہے ہیں نا اپنی زبان سے کہ سچے مومن پر یہ نماز بھاری نہیں ہوتی، ذرا اپنے دل سے پوچھ لیں، ذرا آپ سچے مومنوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آپ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے، کس کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہے، بھاری نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ اور کون یہ محسوس کرتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بہت بھاری ہوتا ہے؟ جو یہ محسوس کرے اپنے آپ سے پوچھنے کے بعد، جو یہ محسوس کرے تو وہ یقین کر لے کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اس کے اندر منافقوں والی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی میرے عزیز بھائیو، یہ بہت ہی سیریس اور بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ صحابہ کرام، ابن ابی ملیکہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا جو ان صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خوف کھاتا تھا کہ کہیں میرے اندر خوف تو نہیں، نفاق تو نہیں، میں کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ اور آج ہم جب میں نے یہ بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو بری لگی ہو کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام کو جس ایک تابعی نے پایا، وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا، ان میں سے ہر ایک اپنے اوپر کس چیز کا خوف محسوس کرتا تھا؟ نفاق۔ باقی باتیں چھوڑیں آپ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس صحابی سے بار بار پوچھتے تھے جس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی چیزیں بتلائی تھیں، کچھ منافقوں کے نام بھی بتلائے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے اس صحابی سے کہ ان کا نام حذیفہ، کہتے تھے حذیفہ مجھے یہ بتلاؤ کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو ذکر نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟
یہ کون ہے شخصیت؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا، جو جس راستے پہ چلتے تھے نا تو اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا تھا، شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو خوف تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں پائی جاتی۔ آج ہمارے لیے یہ بات بہت بھاری لگتی ہے جب میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہے یا بھاری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آسان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر نفاق نہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھاری ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام بھی یہی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں، کسی کو اچھی لگے تب بھی، کسی کو بری لگے تب بھی۔ کاش کہ ہم سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا اپنا جائزہ لیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بھاری بات، بھاری کلام، تو اس کے احکام بھی بھاری ہوتے ہیں بعض اوقات، اس کے احکام۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی یہ بھاری ہوتا ہے کہ اس کے بعض احکام پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھنا جو ہے نا، رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہونا، اس کا فائدہ بتلایا اللہ رب العزت نے۔ فائدہ یہ ہے ہی اشد وطئا، ایک تو یہ رات کا اٹھنا جو ہے نا یہ بہت سخت ہے کچلنے کے لیے۔ وقت کا معنی ہوتا ہے کچلنا۔ کس کو کچلنے کے لیے؟ اپنے نفس کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور فائدہ مند چیز کیا ہے؟ وہ قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس بیماری کے اندر ہو، اور یہ ایک دل کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات یعنی جو بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کو پورا کرنا، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو تب بھی، شریعت کے خلاف ہو تب بھی میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ نفسانی خواہشات کے چنگل سے اگر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہتر دوا اور علاج کیا ہے؟ بتلائیے۔ تہجد کی نماز، تہجد کی نماز۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس پر عمل کیجئے میرے عزیز بھائیوں۔ اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور نفسانی خواہشات انسان کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ بتلائیے۔ جہنم میں لے کے جاتی ہیں۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفسانی خواہشات کی اتباع انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ اپنی نفسانی بعض اوقات ہوتا ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ انسان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، کیونکہ ایمان تو آخر باقی ہے نا، تو انسان اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا، بار بار وہی گناہ اس سے ہو رہا ہے، بار بار اس سے وہی گناہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ اٹھے نماز تہجد کے لیے۔ آپ جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گے، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑیں گے، اپنے آرام کو آپ قربان کریں گے، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قیام اللیل کی برکت سے آپ کو نفسانی خواہشات کی پیروی کی جو بیماری ہے نا، اس بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا۔ تو کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یہ اشد وطئا، ایک تو رات کے وقت اٹھ کر، ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے سے کہ نفسانی خواہشات کو کچل سکتے ہیں۔ دوسرا وَأَقْوَمُ قِيلًا، جو آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کریں گے نا، یعنی قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو قرآن مجید کو پڑھنے سے آپ جب پڑھیں گے تو وہ بات آپ کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ اقوام قیلا، یعنی یہ جو بات ہے نا یہ سیدھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ جو قرأت قرآن آپ کر رہے ہیں، اور پلس قرأت قرآن کے علاوہ آپ رکوع کے اندر تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے کے اندر تسبیح پڑھ رہے ہیں،
آپ دعا مانگ رہے ہیں تو ڈائریکٹ اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ آپ کے دل پہ ہوگا. آپ کے دل کو موم کرے گی, دل کو نرم کرے گی, یہ چیز اثر ہوگا اس کا. تو قرآن مجید کا اثر اگر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا تو ہم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو. قرآن پڑھنے کے باوجود اگر ہم بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آتے, اگر ہم نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کلام اللہ کو سمجھا نہیں. سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کا اثر قبول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں. اس کے ساتھ یہ جو بات ہے نا اللہ کا کلام, اس کا ڈائریکٹ آپ کے دل پہ اثر ہو. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. چلے آگے چلتے ہیں, اس کو مختصر کریں تاکہ آج یہ صورت پڑھ لیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی مشغولیت ہوتی ہے. سبحا کا معنی ہوتا ہے تیرنا. والسابحات سبحا, تیرنے والے فرشتوں کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے. اسی سے یہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, طویل مشغولیت ہے آپ کی کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں. آپ دن کے وقت آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے, آپ کو نماز کے لیے جانا پڑتا ہے, آپ کو معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے جانا پڑتا ہے, آپ کو وعد و تبلیغ کے لیے جانا پڑتا ہے, آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا پڑتا ہے. طویل مشغولیات ہیں, آپ کی ذمہ داریاں ہیں. تو ان دن کی ذمہ داریوں کو کما حق ہو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں, رات کو تہجد کی نماز اگر آپ پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دن کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. دن کی ذمہ داریاں آسانی سے ادا ہو جائیں گی. اور اس میں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ اگر دن کے وقت آپ ہاتھ پیر مارتے ہیں, تو دو کرتے ہیں, لیکن آپ کے کام نہیں ہوتے, آپ کے روزگار کے اندر جو ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, تہجد کے لیے اٹھیں تاکہ دن کے کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں. یہ وہ فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے, یعنی اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیے, ذکر اذکار کے اندر اپنی زبان کو مشغول رکھیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور یکسو ہو کر متوجہ ہو کر آپ اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. تبتل کا معنی ہے کہ آپ کے ذہن میں جتنی سوچیں ہیں نا, جتنی افکار ہیں, جتنی ٹینشن ہیں, ان سب کو نکال کر آپ یکسو ہو کر, مکمل ہمدن گوش ہو کر, متوجہ ہو کر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس سے دعا مانگیں اور اس کا ذکر کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی زبان, ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. یعنی زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن دل میں کچھ اور خیالات ہوتے ہیں, دماغ میں بہت سارے افکار ہوتے ہیں, انسان کی توجہ بکھری ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو کیسے کریں, یکسو ہو کر, متوجہ ہو کر, خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں. اور اللہ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب, وہ مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے, یعنی پوری دنیا کا رب ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لہذا آپ اسی اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. فاتخذہ وکیلا, جو اللہ رب ہے مشرق کا بھی, مغرب کا بھی, پوری دنیا کا, اور جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, آپ اسی کو اپنا وکیل سمجھیں اور اسی کو اپنا کارساز مانیں. اور یقینی بات, یعنی یہ 200% یہ بات یقینی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بناتا ہے, یعنی اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ کو سونپ دیتا ہے, تو پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اس کو پھر کسی اور سورس کی, کسی اور ذرائع اور سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ آپ کا کارساز ہے, آپ کا وکیل ہے, آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا, اللہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, لہذا اللہ کو ہی وکیل بنائیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اور صبر کرتے رہیں ان تمام باتوں پر جو وہ کرتے ہیں. وہ مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں, کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں, کبھی کہتے تھے کہ یہ کلام ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے, کبھی کہتے تھے کہ یہ کسی اور سے سیکھ کر آتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. مختلف باتیں کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا آپ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں,
آپ صبر کرتے رہیں، برداشت کرتے رہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیں، لیکن کیسا چھوڑنا ہے؟ حجراً جمیلا، جھگڑا کرنے کے بعد نہیں، الجھنے کے بعد نہیں، بد اخلاقی یا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ حجراً جمیلا، بہترین طریقے سے ان کو چھوڑیں، اچھی نصیحت کرتے رہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں اور پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وَذَرْنِي، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی اللہ رب العزت نے، کن کو؟ مشرکین مکہ کو۔ اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دیں مجھے، والمکذبین، اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، اولی النعمہ، جو کہ خوشحال ہیں، جن کے پاس نعمتوں کی بہتات ہے، خوشحال ہیں ہر طریقے سے، لیکن وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو بھی اور اللہ کو بھی اور اللہ کے کلام کو بھی، اللہ کے دین کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے نمٹ لینے دیں، میں نمٹوں گا ان سے۔ یہ جھٹلانے والے خوشحالی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکرانہ ادا کرتے، لیکن یہ جھٹلا رہے اللہ کی نعمتوں کو بھی، اللہ کے دین کو بھی، اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، اللہ کی شریعت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے نمٹ لینے دیں، یہ معاملہ جو ہے ان سے نمٹنے کا، یہ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں نمٹ لوں گا ان سے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ یہ جلدی مچاتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، ان کو مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا چاہے گا پھر اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ہیں انکالن، بیڑیاں، ہم ان بیڑیوں کے اندر ان کو جکڑ لیں گے، یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکیں گے۔ وجحیما، اور ہمارے پاس بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، جہنم کی آگ۔ وطعاما، اور ایسا کھانا ہے ذا غصہ، جو ان کے حلق کے اندر اٹک جائے گا، نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اس کو باہر نکال سکیں گے۔ اور اس سے مراد جہنمیوں کا کھانا جو کہ کس شکل میں ہوگا؟ زقوم درخت کی شکل میں۔ زقوم جو کہ کڑوا، بد ذائقہ، بدبودار درخت ہے، جو جہنم کے اندر ہی ہوگا، دنیا کے اندر اس درخت کا وجود نہیں ہے۔ تو اس زقوم درخت کا کھانا ان کو کھلایا جائے گا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ کھانا ان کے حلقوں کے اندر، ان کے گلوں کے اندر اٹک جائے گا، نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اس کو باہر نکال سکیں گے۔ فرمایا ذا غصۃ، اٹکنے والا کھانا ہوگا، وعذابا علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ کن کے لیے؟ ان مشرکین مکہ کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور کب ہوگا یہ عذاب؟ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن جب کہ زمین بھی کانپ اٹھے گی، والجبال، اور یہ پہاڑ بھی تھر تھرا جائیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیرا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے زمین کے اندر گاڑ دیا ہے کہ زمین حرکت نہ کرے، ان پہاڑوں کی حالت کیا ہو جائے گی؟ یہ پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ریت بھی ایسی جو کہ پاؤں کے نیچے آتی ہے تو وہ پاؤں اس کے اوپر رکتا نہیں، یا وہ ریت جو ہے وہ رکتی نہیں، بلکہ وہ ریت بھی بکھر جاتی ہے۔ بکھرنے والی جو ریت ہے نا، جو پاؤں کے نیچے آ کر بھی رکتی نہیں، وہ پاؤں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ایسی ریت کے پہاڑوں اور ریت کے ٹیلوں کی طرح یہ پہاڑ ہو جائیں گے، یعنی یہ پہاڑ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے ہی تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو کہ تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ میں نے، اللہ آپ کا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، میں نے تبلیغ میں اور وعد و نصیحت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو کون تھا جو ان میں سے جس نے میری دعوت کو قبول کیا، اور کون تھا جس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا؟ گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ٹھکرا دیا، اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کی گرفت کی، بہت ہی سخت گرفت، بہت سخت طریقے سے اس کو پکڑا، کہ جب وہ اور اس کی فوج سمندر کو کراس کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے تھے،
اور انہی راستوں سے گزر کر فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ اس سمندر کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کو دوبارہ چلنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اسی سمندر کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرقیاب کر دیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم کفر پہ ہی ڈٹے رہے، یومن، اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے، یجعل الولدان شیبا، وہ عذاب ایسا ہوگا جو کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بچے بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، بچوں پر بڑھاپے کے اثرات نہیں آتے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی اس قدر شدید ہوگی، قیامت کے دن کا خوف اتنا شدید ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ جو بچے ہوں گے نا وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ہولناکی اور دہشت سے، خوف کے عالم میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ذرا توجہ سے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، اے آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے حاضر ہوں، آپ جو حکم دینا چاہیں میں حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو پکار کر ایک حکم دیا جائے گا، وہ حکم کیا ہوگا سنیں ذرا۔ ان اللہ یأمرک، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تخرج من ذریتک، کہ آپ اپنی اولاد میں سے بعثا الی النار، جہنم کے گروہ کو نکال دیں۔ آپ اپنی اولاد میں سے جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کو الگ کر دیں، ان کو نکال دیں۔ قال یا ربی وما بعث النار، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ وہ جہنم کے گروہ کون ہیں اور کتنا ہے؟ میری اولاد تو بہت زیادہ ہے، ان گنت انسان وہاں پر موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک، تو سارے کے سارے لوگوں میں سے اللہ مجھے بتلائیں میں کتنے لوگوں کو جہنم میں بھیجوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 افراد کو الگ کر کے ان کو جہنم میں بھیج دیں۔ ہر 1000 میں سے 999 افراد کو جہنم میں بھیج دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جب یہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے نا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تضع الحامل حملها، ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، ویشیب الولید، اور جو بچے ہوں گے نا وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ہی اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی وجہ سے جو بچے ہوں گے بچے بھی یہ حکم سن کر بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ یہ حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان فرمائی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں لیکن اصل میں بے ہوش نہیں ہو رہے ہوں گے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو جب یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی نا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، آپ کے صحابہ کرام، ان کی حالت غیر ہو گئی، ان کے چہروں پر خوف کے آثار نمایاں تھے، ڈر اور خوف اور دہشت کے آثار، کہ اگر ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک نجات پا کر وہ جنت میں جائے گا تو وہ کون ہوگا، اور ہم میں سے کون ہوگا جو جہنم سے بچے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ مت خوف کریں، اس لیے کہ یہ 999 افراد اصل میں یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یاجوج ماجوج کی قوم میں سے 999 اور آپ میں سے ایک فرد، یعنی یہ ریشو بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاجوج ماجوج کے جو لوگ ہوں گے ظاہر ہے وہ کافر ہوں گے سارے کے سارے، اور وہ جب آئیں گے زمین پر کیسے وہ فساد مچائیں گے وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ جو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کی گئی۔ تو ان میں سے 999 افراد، اور آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے ایک شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، یہ ریشو ہوگی
جہنم میں جانے والوں کے اور جنت میں جانے والوں کے. پھر آپ نے فرمایا انی لارجو. یہ حدیث بڑی خوش، اس کے اندر خوشخبری بھی ہے. اس کا ابتدائی جو ہے اس کا ابتدائی حصہ جو بہت خوفناک ہے، لیکن اس کا جو آخری حصہ وہ ہمارے لیے بہت ہی امید والا ہے. اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم لوگ، یعنی میری امت کے لوگوں، تم جنت میں جانے والے لوگوں میں سے 1/4 یعنی چوتھا حصہ تو صرف میری امت کے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، خوشی کے عالم میں. پھر آپ نے فرمایا کہ ثلث اہل الجنہ. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم 1/3 ہوگے، 1/4 نہیں 1/3 ہوگے، یعنی تیسرا حصہ تم ہوگے جنت میں جانے والے. صحابہ کرام نے پھر تکبیر کہی. ثم قال شطر اہل الجنہ. پھر آپ نے فرمایا کہ تم آدھے لوگ ہوگے، آدھے دوسری امتوں سے ہوں گے اور آدھے صرف میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے پھر تکبیر کہی. اور میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں. ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں جو ہیں وہ دوسری امتوں کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے. تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به. اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا. وکان وعده مفعولا. اور اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. ان هذه تذکرہ، یہ ہے وہ نصیحت. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. تو جو شخص چاہتا ہو وہ اپنے رب کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لے، یعنی رب کے راستے پہ چل پڑے. اور رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ کلام اللہ ہے، وہ رب کی شریعت ہے، رب کا دین ہے. یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ جو چاہتا ہو نصیحت حاصل کر کے وہ رب کے راستے پہ چل پڑے، اس کو اختیار کر لے. آخری آیت میں پڑھ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ان ربک یعلم. بے شک آپ کا رب جانتا ہے. انک تقوم، کہ آپ یقیناً قیام کرتے ہیں اللہ کے اس حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات میں نازل فرمایا. قم اللیل الا قلیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ یقیناً قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. کتنی؟ ادنا من ثلثی اللیل. یا تو آپ 2/3 سے کم، یعنی رات کے 2/3 حصوں سے کم آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ونصفہ، اور آدھی رات بھی آپ بعض اوقات قیام کرتے ہیں. وثلثہ، اور بعض اوقات آپ رات کا 1/3 حصہ بھی قیام کرتے ہیں. صرف آپ نہیں بلکہ وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ان میں سے ایک گروہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہی وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. جیسے آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی 1/3 رات کا تیسرا حصہ، کبھی 2/3 حصے، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ. جیسے آپ اس طرح قیام کر رہے ہیں، ریگولر آپ پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز، اسی طرح آپ پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ، ان میں سے بھی ایک گروہ. یہ کس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کی نماز فرض نہیں تھی. ورنہ اگر تہجد کی نماز فرض ہوتی تو پھر طائفہ ایمان والوں کا ایک گروہ نہ ہوتا تہجد کی نماز پڑھنے والا، بلکہ سارے کے سارے اہل ایمان کیا کرتے؟ تہجد کی نماز پڑھتے. لیکن کچھ لوگوں نے اس تہجد کی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا. لیکن جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس طرح تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، نفل نماز ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھی نماز تہجد پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کا ایک گروہ بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو کہ رات اور دن کا صحیح اندازہ کرتا ہے. اب یہاں اصل میں اشکال کیا تھا؟ اشکال یہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ یا تو آپ رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر زیادہ تر حصہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آدھی رات پڑھیں، 1/3 پڑھیں، 2/3 پڑھیں، چوتھا حصہ پڑھیں. یہ جو اس طرح سے رات کا صحیح اندازہ کرنا یہ صحابہ کرام کے لیے بھی مشکل تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل تھا. کس طرح اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا جائے کہ آدھی رات، ایگزیکٹ آدھی رات جو ہے وہ تہجد میں گزاری جائے، ایگزیکٹ 1/3 حصہ، ایگزیکٹ 2/3 حصہ.
یہ بڑا مشکل تھا یہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اس دور کے اندر گھڑیاں نہیں تھیں، اس دور کے اندر کمپیوٹر نہیں تھا، اس دور کے اندر یہ آج کی سہولتیں نہیں تھیں، تو بالضبط یعنی ایگزیکٹ رات کا اندازہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یہ مشکل تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات اور دن کا صحیح اندازہ کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا معاملہ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم کے اندر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، تو اندازہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک سال وہ اسی کشمکش میں رہے اور عمل کرتے رہے، جیسے تیسے عمل کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ رات کا صحیح طریقے سے اندازہ کرنا ہی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور اللہ نے تخفیف کر دی، اجازت دے دی۔ وہ کیا ہے؟ آگے سنیے، عالمہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا، لن تحصوہ، کہ تم اس رات کی گھڑیوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے، صحیح اندازہ نہیں لگا سکو گے، ایک تہائی حصے کا یا 2/3 حصے کا یا آدھی رات کا یا چوتھے حصے کا تم صحیح طریقے سے تم اندازہ نہیں کر سکو گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، لہذا اب کیا ہے؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اب آپ اتنا ہی قرآن پڑھیں جتنا آپ کے لیے آسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی نماز پڑھیں جتنی آپ کے لیے آسانی سے پڑھی جا سکے۔ آپ اگر آسانی سے صرف 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھ لیا کریں، 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیا کریں، لیکن وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ 5 منٹ کے اندر تہجد کی نماز ختم کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر، یا 10 منٹ کے اندر، یا 15 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، رات کا 1/3 حصہ، آدھی رات، جتنا بھی کوئی بندہ جتنا کسی کے لیے آسانی سے ہو تہجد کی نماز پڑھنا، جتنا آسان ہو اپنی آسانی کے مطابق پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلا جو سخت حکم تھا اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور آسانی پیدا کر دی۔ اچھا، اس کے اسباب بھی اللہ نے بیان کر دیے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ عالم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان سیکون منکم مرضی، کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں چل پھر کر یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کریں گے، تگ و دو کریں گے، محنت مزدوری کریں گے۔ تو جو لوگ سارا دن محنت مزدوری کریں گے ان کے لیے رات کو اٹھنا تہجد کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آدھی رات یا 1/3 حصہ یا 2/3 حصے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا عذر، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو جو جہاد میں مشغول ہوگا وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اس لیے اللہ نے پھر فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اتنا ہی پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اب کوئی پابندی نہیں تمہارے اوپر کہ 1/3 حصہ پڑھنا ہے تہجد کی نماز، 1/3 حصہ یا آدھی رات یا 2/3، یہ کوئی پابندی نہیں، جتنا آسانی سے آپ۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسئلہ تو نماز کا چل رہا تھا، مسئلہ چل رہا تھا نماز تہجد کا، تو یہ بیچ میں یہ کیا آ گیا کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ اتنا قرآن پڑھیں جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ بات تو ہو رہی تھی تہجد کی نماز کی، بیچ میں قرآن کی بات آ گئی کہ اتنا قرآن پڑھیں جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیام اللیل کا سب سے اہم جو پارٹ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی قرأت کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تہجد کی نماز میں 1 رکعت کے اندر، میں پوری نماز نہیں کہہ رہا، 1 رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 7 پارے پڑھتے تھے 1 رکعت کے اندر۔ وہ حدیث موجود ہے نا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے رات کی تہجد کی نماز میں، آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی اور پوری ختم کر ڈالی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ سورۃ بقرہ ختم ہوگی تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ جب یہ سورت ختم ہوگی تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ النساء شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ سورۃ النساء ختم ہوگی تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے، سورۃ النساء بھی پوری پڑھ ڈالی، لیکن آپ نے پھر بھی قرأت ختم نہیں کی، رکوع میں نہیں گئے، پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع کر دی۔ سورۃ المائدہ جہاں پر ختم ہوتی ہے نا، یہ ٹوٹل یہ 6.25 پارے بنتے ہیں، 6.25 پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے اندر پڑھے، 1 رکعت کے اندر۔
تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ، اسی لیے تو آپ نے فرمایا، عائشہ نے فرمایا تھا، گزارش کی تھی اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ میرے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرأت قرآن کا ذکر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اتنی نماز پڑھو جتنی پڑھ سکتے ہو، فرمایا اتنا قرآن پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، کیونکہ قرآن مجید کی قرأت کرنا سب سے اہم جز ہے، سب سے اہم حصہ ہے قیام اللیل کا۔ اس لیے نماز کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرأت قرآن کا ذکر فرمایا۔ اچھا جی، آخر میں بس ختم کر لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ یہاں فرد نماز ہے، پہلے تہجد کی نماز کا ذکر تھا کہ جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن جہاں تک فرد نمازوں کا تعلق ہے، اقیم الصلاۃ، فرد نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی تخفیف نہیں ہے، جیسے ہیں ویسے پڑھنی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دو۔ یعنی قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ اپنے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو بھی اپنے لیے نیکی آگے بڑھاؤ گے تو اس کو تم پاؤ گے اللہ کے پاس، ہوا خیرا، وہ بہتر سے بہتر حالت میں ہوگی، واعظم اجرا، اور اس کا اجر زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ جو بھی نیکی کرو گے، چھوٹی نیکی کرتے ہو، بڑی نیکی کرتے ہو، جو بھی نیکی کرو گے وہ بہتر سے بہتر حالت میں قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گی، اور اس کا زیادہ سے زیادہ، بڑے سے بڑا اجر آپ کو ملے گا، یہ اللہ کا انعام ہوگا۔ واستغفر اللہ، آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ تم استغفار بھی کرتے رہو۔ اب دیکھیں، پہلے نماز تہجد ہے، پھر 5 فرد نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، پھر مال خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن آخر میں استغفار کا حکم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ان تمام احکامات کو جس طرح اللہ چاہتا ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، لہذا ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کا کم حصہ سوتے ہیں، زیادہ تر حصہ عبادت میں گزار کر بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سحری کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی پر معافی طلب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان سے بہت ساری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں وہ کوتاہیاں، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حالت پہ رحم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ رب العزت ہمیشہ، اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ہمیشہ، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی اس تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بھائی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، بزرگوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، خیر پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ بس آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سوال پچھلے جمعہ میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا، لیکن میں نے جب اس سوال کو پڑھا ہے تو اس کا جواب میں سب لوگوں کے سامنے نہیں دے سکتا میں، لہٰذا جس نے یہ سوال لکھا ہے وہ پرسنل میں مجھ سے رابطہ کر لے، چاہے تو یہاں الگ مجھ سے مل لے، میں اس کو جواب دے دوں گا، یا پرسنل میں مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر لے، انشاءاللہ اس سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔